الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد. قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. ما گدائیم تو سلطان دو عالم ہستی. از تو داریم تما یا شہ جیلا مدد. بگر داب بلا افتاد کشتی. ضعیفان شکستہ را تو پشتی. بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. الطفیل سید سالار مسعود زمان. شیر حق شاہ شہیداں فاتح ہندوستان.
فاتح و غالب کنم بر ہر یکی از دشمنا ہمرا خوشحال گرداں اے خدائے دو جہاں۔ نہایت ادب کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری کل کی گفتگو آپ کے ذہن میں ہوگی۔ کل کی تھوڑی دیر کی مختصر تقریر میں ہم نے ان چند واقعات کا تذکرہ کیا تھا جو اللہ کے پیارے حبیب کے اعلان نبوت سے پہلے واقع ہوئے تھے، اور یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اظہار نبوت سے پہلے بھی اللہ کے پیارے حبیب کا کردار اور معاملہ کتنا پاکیزہ اور کتنا بلند تھا۔ چونکہ واقعات بہت تفصیل طلب ہیں، لہذا اب ذہن کو یہاں پر لے آئیں کہ اب وہ ساعت سعید قریب آئی، یعنی وہ مبارک وقت قریب آیا کہ جب اللہ کے پیارے حبیب حکم ربی سے اپنی نبوت کا اظہار فرمانے والے تھے۔ تو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ کچھ نشانیاں شروع ہی سے ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھیں، یعنی اگر اللہ کے پیارے حبیب رات میں کوئی خواب دیکھتے تو دن میں وہی خواب عملی شکل پر سامنے پورا ہو جاتا تھا، اور سرکار جس راستے سے گزرتے تھے پہاڑ اور پتھر آپ کو سلام کرتے تھے اور یہی کہتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ خود اللہ کے حبیب اظہار نبوت کے بعد صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ میں ابھی بھی مکہ شریف کے اس پتھر کو اچھی طرح پہچانتا ہوں کہ جو میرے اعلان نبوت سے پہلے ہی مجھے اللہ کا رسول کہہ کر کے اور سلام کیا کرتا تھا۔ یعنی یہ نشانیاں تھیں، یہ علامتیں تھیں جو اللہ کے پیارے حبیب کے اظہار نبوت سے پہلے یہ ظاہر ہو رہی تھیں۔ اور اب ایک پہلو ذہن میں اور رہے کہ اگر میری تقریروں کا مضمون ذہن میں ہوگا تو میں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب کے دادا حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اپنی حیات ظاہری میں رمضان شریف کا پورا مہینہ غار حرا شریف میں گزارا کرتے تھے، یعنی غار حرا شریف کو ہمیشہ سے اہمیت حاصل ہے، اور میرے سرکار کا بھی معمول یہی رہا کہ کبھی مکمل 3 راتیں غار حرا میں گزارتے یاد الہی میں، کبھی 5 راتیں، کبھی اور وقت، اور رمضان شریف کا پورا مہینہ اللہ کے پیارے حبیب غار حرا شریف میں ہی یاد الہی میں گزارا کرتے تھے۔ یہاں پر میں نے علماء سے ایک نقطہ بھی سنا اور کتابوں میں کہ یوں تو مکہ شریف میں بہت سی پہاڑیاں ہیں، اور شاید میں نے کہیں پڑھا کسی کتاب میں کہ بعض لوگوں نے چھوٹی بڑی پہاڑیوں کو شمار کیا ہے تو بتایا ہے کہ مکہ شریف اور اطراف میں کم و بیش چھوٹی بڑی 72,000 پہاڑیاں ہیں،
تو جب اتنی پہاڑیوں کا معاملہ ہے تو اور بھی پہاڑوں میں بھی تو غار رہے ہوں گے، بھی غار ثور شریف مشہور ہے، اور بھی غار رہے ہوں گے، تو آخر غار حرا شریف کو ہی اللہ کے پیارے حبیب نے اپنی خلوت نشینی کے لیے یعنی تنہا رہ کر یاد الہی کرنے کے لیے کیوں منتخب فرمایا؟ بھئی کسی بھی غار میں قیام فرماتے، کسی بھی غار میں جلوہ فرما ہو کر تنہائی میں یاد الہی کرتے، لیکن غار حرا کا انتخاب علماء نے فرمایا اس لیے کیا اللہ کے پیارے حبیب نے کہ یہ غار حرا جس پہاڑ کے اوپر ہے اس کا نام جبل نور ہے، اور غار حرا شریف جہاں پر ہے اس پہاڑ کے اوپر جب غار حرا شریف کے اوپر کھڑے ہو کر دیکھا جائے تو حرم کعبہ ہی نہیں پورا کعبہ شریف صاف نظر آتا ہے۔ تو علماء نے فرمایا حکمت اور راز یہی تھا، اللہ کے پیارے حبیب نے غار حرا شریف کو اس لیے منتخب فرمایا کہ غار میں یاد الہی بھی ہوتی رہے، اور جب شوق بیدار ہو تو وہیں سے اللہ کے گھر کا دیدار بھی ہوتا رہے۔ میاں یہ راز یہ حکمتیں ہیں تو اللہ کے پیارے حبیب اعلان نبوت سے پہلے بھی کبھی 3 راتیں کبھی 5 راتیں اور رمضان شریف کا پورا مہینہ غار حرا شریف میں گزارا کرتے تھے، اور جب وہ وقت آ گیا قانون قدرت کے مطابق کہ اللہ کے پیارے حبیب کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی اور مرضی رب ہوئی کہ اب رب تعالیٰ کا محبوب اپنی نبوت کا اعلان فرمائے، تو علماء نے ذکر کیا وہ بہت تفصیل ہے کتابوں میں کہ حضرت روح الامین علیہ السلام اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں غار حرا شریف میں حاضر ہوتے ہیں، یعنی اب پہلی وحی الہی لے کر کے حضرت روح الامین اللہ کے پیارے حبیب کے پاس آئے۔ یہ ظاہری طور پر پہلا سابقہ تھا حضرت روح الامین علیہ السلام کی ملاقات کا۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت روح الامین علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اس کے قانون کے مطابق اللہ کے پیارے حبیب کو اپنے سینے سے لگایا اور زور سے بھینچنے کے بعد سرکار سے کہا اقرا، یعنی اے اللہ کے پیارے رسول پڑھیے۔ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں ما انا بقارین، میں پڑھنے والا نہیں۔ دیکھو دھوکے میں نہ آنا، ابھی میں تھوڑی سی تشریح کر دوں گا۔ بدعقیدہ یہ کہتے ہیں کہ سرکار کا جواب تھا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یا جب وہ نبی کے علم غیب کے قائل نہیں، جب وہ نبی کے عظمت کے قائل نہیں تو جو چاہیں کہیں۔ سرکار کا جملہ یہ نہیں ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں، بلکہ سرکار نے کیا فرمایا ما انا بقارئن، میں پڑھنے والا نہیں۔ بلا تمثیل اس محاورے کو اپنی زبان میں آپ یوں سمجھ لیں کہ بھائی کوئی بھی ایک عالم ہے، کوئی بھی آپ کے سامنے ایک علم والا ہے، قرآن کا حافظ ہے، حافظ قرآن ہے، آپ اس سے کہیں کہ قرآن پڑھیے تو یہ تو نہیں کہے گا میں پڑھا ہوا نہیں۔ بھائی جب وہ حافظ قرآن ہے تو یقیناً اس کے سینے میں قرآن مجید محفوظ ہے، اور وہ قرآن مجید جب چاہے پڑھ سکتا ہے۔ لیکن کوئی وجہ ہو کہ آپ یہ کہتے رہیں کہ پڑھیے، لیکن وہ کہے کہ میں پڑھنے والا نہیں، یعنی آپ لاکھ کہتے رہو لیکن میرا کہنا
میرا عمل آپ کے کہنے پر نہیں ہوگا کہ میں آپ کے کہنے سے پڑھوں، جب میری مرضی ہوگی میں پڑھوں گا۔ تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں پڑھنے والا نہیں۔ بھئی ایک آدمی ہے، اسے آپ کہیں لے جانا چاہتے ہیں، وہ کہتا ہے میں چلنے والا نہیں، تو کیا مطلب اس کے پیر ٹوٹے ہیں؟ نہیں، وہ چل سکتا ہے، دوڑ سکتا ہے، لیکن کوئی وجہ ہے جو آپ کو وہ جواب دے رہا ہے کہ تم چلنے کے لیے کہہ رہے ہو مگر میں چلنے والا نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو ایسے ہی حضرت روح الامین جب پہلی مرتبہ صرف لفظ اقرا کہتے ہیں، پڑھیے، سرکار فرماتے ہیں میں پڑھنے والا نہیں، ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ دوسری مرتبہ پھر سینے سے لگایا اور ویسے ہی دبایا، پھر کہا اقرا، سرکار نے پھر فرمایا ما انا بقارئ، میں تمہارے کہنے سے پڑھنے والا نہیں۔ تیسری مرتبہ پھر انہوں نے سرکار کو سینے سے لگایا اور پھر اقرا کہا، سرکار نے وہی فرمایا ما انا بقارئ۔ اور اس کے بعد جب چوتھی مرتبہ حضرت روح الامین اب صرف اقرا نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اب جب انہوں نے یہ کہا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے کائنات کو پیدا فرمایا، تو اب اللہ کے پیارے حبیب نے صرف یہی ایک آیت نہیں پڑھی، علماء فرماتے ہیں بغیر حضرت جبریل کے بتائے مکمل 5 آیتیں سرکار نے پڑھ دی۔ میاں اندازہ لگاؤ، اور کیوں نہ پڑھ دیتے؟ میاں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جب رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الرحمن علم القرآن، اپنے محبوب کو رحمان نے قرآن پڑھایا ہے، جبریل نے نہیں پڑھایا ہے۔ تو جب رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پڑھایا ہے تو حضرت جبریل کے پڑھانے کا سوال نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت جبریل نے تعلیم دی، غلط ہے۔ حضرت جبریل نے تلقین کی تھی، یعنی پڑھنے کے لیے کہا تھا رب کے نام سے، اور میرے آقا نے پڑھ کر کے بتا دیا۔ یقیناً میرے آقا کی شان بلند ہے۔ یہ موضوع بڑا طویل اور علمی ہے، اس پر زیادہ ہم بحث نہیں کرنا چاہتے۔ اور جب سرکار پر یہ پہلی وحی نازل ہوئی، سرکار نے حضرت جبریل کو بھی پہچان لیا، واقعات ہیں۔ تو یہاں پر ملا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شواہد النبوت شریف میں ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس پہلی وحی الہی کے نازل ہونے کے بعد جب اللہ کے پیارے حبیب غار حرا شریف سے چلے ہیں اپنے مکان کی جانب، تو سرکار فرماتے ہیں یہ رب تعالیٰ کی مشیت اور مرضی کہ میں اگر پہاڑ کے کسی حصے پر نظر ڈالتا تو وہاں پر مجھے حضرت جبریل نظر آتے تھے علیہ السلام، اور وہ یہی کہتے تھے کہ میں جبریل ہوں، آپ اللہ کے پیارے رسول ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اگر آسمانوں کی جانب میری نظر اٹھتی تھی تو فضاؤں میں بھی شکل انسانی میں حضرت جبریل نظر آتے تھے، اور ان کی یہی آواز میرے کانوں میں آتی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ میں جبریل ہوں اور آپ اللہ کے پیارے رسول ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں میں جس راہ سے گزرتا ہوا گھر کی جانب آ رہا تھا، حضرت جبریل میرے ساتھ تھے۔ یہ قدرت کا نظام ہے، یہ مشیت کے راز ہے۔ اور پھر اس پہلی وحی کے نازل ہونے کے وقت سرکار کے قلب پاک کی جو کیفیت تھی، بھئی اس کیفیت کی وجہ سے بظاہر بدن پر لرزہ سا طاری تھا۔ بھئی قرآن مجید کلام الہی ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ رب فرماتا ہے اگر میں اپنے اس کلام کو، قرآن مجید کو
پہاڑوں پر نازل کروں تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے اور ریزے ریزے ہو جائیں، میرے کلام کی عظمت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میاں جب پہاڑوں کا یہ معاملہ ہے تو آج پہلی وحی کا نزول اللہ کے پیارے حبیب پر ہوا ہے۔ علماء وہی فرماتے ہیں کہ اس وحی پاک کے نزول کا جو قلب پاک پر اثر تھا، اس کی وجہ سے بشری تقاضوں کے تحت بدن پر، جسم پاک پر ہلکا سا لرزہ طاری تھا۔ سرکار گھر تشریف لے آئے، سیدہ خدیجہ کبریٰ سے ارشاد فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑھا دو یا بروایت چادر اڑھا دو۔ انہوں نے آپ کو چادر اڑھائی یا کمبل شریف، تھوڑی دیر کے بعد سکون ہو گیا۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے پیارے حبیب سے کیفیت دریافت کی۔ سرکار نے پورا واقعہ بیان فرمایا کہ آج غار حرا میں یہ معاملہ درپیش ہوا ہے۔ تو حضرت خدیجہ کبریٰ کے ایک چچازاد بھائی تھے جن کا نام ورقہ ابن نوفل تھا، اور یہ کافی عمر رسیدہ، آنکھوں کی بینائی بھی کمزور، جسمانی اعتبار سے بھی یہ معذور تھے، اور علماء فرماتے ہیں کم و بیش اگلی اکثر کتابوں کے یہ عالم تھے۔ ایک پہل تھوڑی سی تشریح ذہن میں رکھ لیں کہ مکہ مکرمہ میں یا اطراف میں جہاں بت پرستوں کا ایک کی جماعت تھی اور کثرت تھی، وہیں مکہ شریف میں چند لوگ ایسے تھے جو بت پرستی سے بیزار تھے، بت پرستی نہیں کرتے تھے، بتوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور بتوں کے قریب نہیں جاتے تھے۔ تو اس جماعت کے چند لوگ تھے، اس جماعت کا نام اس زمانے میں لوگوں نے رکھا تھا حنفاء۔ اس جماعت کا نام لوگوں نے اس زمانے میں رکھا تھا حنفاء، اور انہی میں سے حضرت ورقہ ابن نوفل بھی ایک شخص تھے۔ اور یہ چند افراد، ان کی تشریح بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، بت پرستی سے بیزار ہو کر مکہ شریف سے باہر ملک شام وغیرہ کی جانب چلے گئے تھے، اور وہاں انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا، لیکن اگلی کتابوں کے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل پھر لوٹ کر مکہ مکرمہ آ گئے، عیسائی مذہب پر تھے، اگلی کتابوں کے عالم تھے۔ جب حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے پیارے حبیب کی زبان پاک سے یہ کیفیتیں سنی تو آپ کو ساتھ لیا اور عرض کیا آپ میرے ساتھ میرے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس چلیے۔ سرکار حضرت خدیجہ کبریٰ کے ساتھ جب ان کے پاس تشریف لے آئے، حضرت خدیجہ کبریٰ نے ان سے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے خود اللہ کے حبیب سے گزارش کی کہ اپنی زبان پاک سے آپ کیفیت خود بیان فرمائیں۔ سرکار نے جب واقعہ پورا بیان کیا تو ورقہ بن نوفل بے ساختہ بول اٹھے کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے پاس جو فرشتہ آیا ہے یہ وہی ناموس اکبر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، یعنی یہ حضرت جبریل ہے جو وحی الہی لے کر انبیاء اور رسولوں کے پاس آتے تھے، وہی ہے جو آپ کے پاس وحی الہی لے کر کے آئے ہیں، اور آپ اس امت کے نبی بن کر مبعوث ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اور پھر حضرت ورقہ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی نبوت کی تصدیق کرتا ہوں، میں آپ کی رسالت کی تصدیق کرتا ہوں، اور حسرت اب یہ ہے کہ میرا آخری وقت ہے، بڑھاپا ہے، بینائی کمزور ہے، جسم کمزور ہے، ورنہ اگر بدن میں طاقت ہوتی
آنکھوں میں بینائی ہوتی تو میں ہر موڑ پر آپ کا ساتھ دیتا، اس لیے کہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ جب آپ اسلام کی دعوت کو عام کریں گے تو آپ کی قوم آپ سے لڑے گی، آپ پر سختی کرے گی، آپ پر ظلم کرے گی، اور وہ وقت بھی آئے گا کہ دیگر انبیاء کی طرح آپ کو بھی شہر مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کرنا ہوگا۔ باتیں بتا رہے ہیں مگر کہتے ہیں میری مجبوری یہ ہے کہ میں اس وقت آپ کا ساتھ نہ دے پاؤں گا، اول نہ تو عمر وفا کرنے کی امید ہے، نہ بدن میں طاقت ہے، نہ آنکھوں میں بینائی ہے۔ جب سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ورقہ بن نوفل کی زبان بھی سے بھی یہ سنا کہ وہ بھی اللہ کے پیارے حبیب کی نبوت و رسالت کا تذکرہ کر رہے ہیں، بغیر کسی تصدیق، بغیر کسی تحریک کے سیدہ خدیجہ کبریٰ پڑھتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کر مشرف باسلام ہوتی ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ یہ سب سے پہلی خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے اور اللہ کے حبیب کے نبوت و رسالت کی تصدیق کی ہے۔ یوں تو علماء کی بحثیں اپنی جگہ پر ہیں کہ پہلے کون ایمان لایا، سیدنا ابو بکر صدیق ایمان لے آئے یا حضرت علی مرتضیٰ ایمان لے آئے یا حضرت بلال حبشی ایمان لے آئے یا حضرت زید ابن حارثہ ایمان لے آئے، وہ بحث اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کی بڑی مطابقت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یا ہمارے ائمہ میں سے کسی نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ یہ بات تو اپنی جگہ مسلم ہے کہ سب سے پہلے سیدہ خدیجہ کبریٰ ہی نے اسلام قبول کیا، سب سے پہلے وہی ایمان لے آئی ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کس کو پہلے اور بعد میں کہا جائے یہ ہماری زبان کی طاقت نہیں ہے، بس اچھا فیصلہ یہ ہے کہ اگر پوچھا جائے تو جواب یہ ہوگا کہ عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ کبریٰ ایمان لے آئی، مردوں اور جوانوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ایمان لے آئے، بچوں میں سب سے پہلے علی مرتضیٰ ایمان لائے، آزاد کیے ہوئے غلاموں میں سب سے پہلے زید ابن حارثہ ایمان لائے، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت بلال ایمان لائے۔ میاں یہ ہے فیصلہ ہمارے علماء کا۔ یہ ایک مختصر پہلو ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ جب اللہ کے پیارے حبیب مکان پر واپس تشریف لے آئے، سیدہ خدیجہ کبریٰ ایمان لا چکی ہیں، میاں ان کا بڑا مقام ہے، سیدہ خدیجہ کبریٰ کا بڑا مقام اور بڑا درجہ ہے۔ صرف یہاں پر ایک روایت میں عرض کرتا چلوں، درود پاک پڑھ لیں۔ ذہن میں ان کی عظمت و فضیلت کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کے ایمان اور اسلام کی شان کیا ہے۔ اس کی راوی کوئی راویہ کوئی اور نہیں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور کی اور بھی ازواج مطہرات ہیں، تفصیل میں موقع نہیں ہے کہ ان کی سیرت بیان کریں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب کا معمول میں نے یہ دیکھا کہ جب میرے حجرے میں تشریف فرما ہوتے یا اپنے مکان میں سرکار حجرے میں جلوہ فرما ہوتے، اور جب حجرے سے باہر نکلنے لگتے کہیں تشریف لے جانے کے لیے، تو سیدہ خدیجہ کبریٰ کا ذکر کسی نہ کسی طریقے پر ضرور کرتے تھے، یعنی سرکار کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت اور محبوبیت کا اندازہ لگائیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے یہ معمول دیکھا کہ اللہ کے پیارے حبیب کا دستور تھا کہ جب کبھی بھی حجرے پاک سے باہر تشریف لے جاتے کہیں جانے کے لیے،
تو جاتے وقت سیدہ خدیجہ کبریٰ کا ذکر ضرور کرتے، کہتے مجھے خیال نہیں رہا، اور وقت کی بات ہے، ایک مرتبہ سرکار کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، سیدہ خدیجہ کبریٰ کا سرکار نے ذکر فرمایا تو فرماتی ہیں میری زبان سے ایک جملہ ادا ہوا، یا رسول اللہ وہ ایک بوڑھی عورت تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور بھی دوسری ازواج مطہرات عطا فرمائی ہیں۔ کہتی ہے میرا بظاہر جملہ سادہ سا، لیکن اتنا کہنا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب کے چہرے پاک سے ناگواری اور ناپسندیدگی کے آثار ظاہر ہوئے، یوں کہہ لیجئے غضب کے آثار ظاہر ہوئے کہ میرا یہ جملہ پسند نہیں آیا سرکار کو، اور میرے جملے کو سننے کے بعد سرکار نے یہ ارشاد فرمایا، اے عائشہ صدیقہ میری جملہ ازواج مطہرات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن خدیجہ کبریٰ کے مقابل کوئی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جملہ ازواج مطہرات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن خدیجہ کبریٰ کی شان اور ہے۔ ان کی شان یہ ہے کہ جب لوگوں نے میری نبوت کا انکار کیا انہوں نے میری تصدیق کی ہے، ایمان لے آئی ہے۔ جب میری قوم مجھے جھٹلا رہی تھی وہ مجھے میری سچائی کی تصدیق کر رہی تھی، جب میری قوم مجھ پر ظلم کر رہی تھی وہ اپنے مال و زر کے ذریعے میری دلجوئی اور میرے کام میں میری مدد کر رہی تھی، اور خدیجہ کبریٰ ہی میری وہ زوجہ محترمہ ہیں کہ انہوں سے میری اولاد ہے اور جس سے میری نسل کا معاملہ ہے۔ لہذا ازواج مطہرات اپنی جگہ پر ہیں، خدیجہ کبریٰ کی عظمت کو کوئی پا نہیں سکتا۔ اللہ کے حبیب نے انہیں کیسا نوازا اور انہوں نے بھی کس طریقے پر اللہ کے پیارے حبیب کی تصدیق کی ہے اور اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں نیاز مندانہ انداز پیش کیا ہے۔ اب یہیں پر ذہن کو آگے رکھیں، اللہ کے پیارے رسول کو اسلام کی تبلیغ کو عام کرنا تھا، لیکن ماحول جو تھا اس کے پیش نظر اللہ کے پیارے حبیب نے نہایت خاموشی کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کو عام کرنا چاہا اور عام کیا۔ اب علماء سیدہ خدیجہ کبریٰ کے بعد رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر صدیق کے ایمان لانے کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ان کے بعد سب سے پہلے وہی ایمان لائے، تو سیدنا صدیق اکبر کی سیرت بیان کرنا مقصود نہیں ہے، نہ یہ موضوع ہے میرا، لیکن ان کے اسلام لانے کا واقعہ اور ان کی زندگی کے ایک دو پہلو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے چلیں کہ سیدنا صدیق اکبر کی سیرت کو بھی ذہن میں رکھیں اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی سنیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق علماء نے فرمایا، یہ چند باتیں ذہن نشین کر لیں۔ علماء نے فرمایا کہ آپ کا پہلا اصلی نام ایمان لانے سے پہلے عبد الکعبہ تھا، یہ تاریخ ذہن میں رکھ لیں۔ اسلام لانے سے پہلے سیدنا صدیق اکبر کا نام عبد الکعبہ تھا، لیکن جب آپ ایمان لے آئے تو اللہ کے پیارے حبیب نے آپ کا نام بدل کر کے عبداللہ رکھا۔ بہت کم لوگ اصلی نام سے واقف ہوں گے، سیدنا ابو بکر صدیق کا اصلی نام عبداللہ ہے۔ اور آپ کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں، آپ کو عتیق کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ علماء نے بیان کی ہے کہ ابو بکر کے معنی عربی زبان میں یہ ہوتے ہیں کہ وہ ذات یا وہ شخص جس کے حالات بہت اچھے ہوں، جس کی صفتیں، جس کے اخلاق، جس کے معاملات انتہائی پاکیزہ ہوں، انہی بنیاد پر حضرت ابو بکر صدیق کو ابو بکر کہا جاتا۔ آپ کی کنیت تھی۔ اور عتیق کے متعلق کہ آپ کا لقب عتیق بھی ہے،
اس کی علماء نے کئی وجہ بیان کی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بیان کی کہ آپ انتہائی خوبصورت تھے، آپ انتہائی وجیح حسین و جمیل تھے، اسی لیے لوگ آپ کو عتیق کہا کرتے تھے۔ اور دوسری وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ خود اللہ کے پیارے حبیب نے سیدنا ابو بکر صدیق کو عتیق کہا اور بشارت دی کہ عتیق کے معنی ہے آزاد کیے ہوئے، تو سرکار نے فرمایا اے ابو بکر صدیق تم عتیق ہو، یعنی رب تعالیٰ نے تمہیں جہنم سے آزاد فرما دیا، اسی لیے بھی آپ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ اور ایک وجہ علماء نے اور بھی بیان کی ہے، شاید کبھی میری تقریروں میں سنا ہوگا، لیکن تائیدی طور پر یہاں پیش کرتا چلوں کہ جب آپ کی 4 سال کی عمر شریف تھی تو آپ کے والد ابو قحافہ آپ کو لے کر کے حرم کعبہ میں آئے، ایک بت کے سامنے کھڑا کیا اور کہا اے بیٹے اس بت کو سجدہ کرو، یہ تمہارا بلند و بالا خدا ہے۔ تو آپ نے سجدہ تو نہیں کیا، اس بت کی جانب دیکھ کر فرمایا اے بت میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دے۔ وہ کھانا کیا کھلائے؟ پتھر کا بت۔ آپ نے فرمایا میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دے۔ فرمایا میں برہنہ ہوں، مجھے لباس پہنا دے۔ لیکن نہ وہ کھلا سکتا، نہ پانی پلا سکتا تھا، نہ لباس دے سکتا تھا۔ تو علماء سیر نے فرمایا کہ آپ جھکے، زمین سے ایک پتھر اٹھایا چھوٹا سا، اور اس بت کے اوپر اس پتھر کو مارنے سے پہلے فرمایا کہ اے بت میں تجھے پتھر مارتا ہوں، اب تو اپنے آپ کو ہی بچا لے، اگر میری مدد نہیں کر سکتا تو اپنی مدد تو کر لے۔ اور جب یہ کہہ کے آپ نے اسے پتھر مارا تو وہ بت جو زمین میں کئی فٹ دھسا ہوا تھا، معمولی پتھر لگنے سے جو آپ نے مارا تھا، زمین سے اکھڑ کر کے اوندھے منہ گر پڑا۔ بھئی یہ صدیق اکبر کی مار تھی، قدرت نے وہ طاقت پہلے ہی عطا فرمائی۔ تو جب آپ کے والد ابو قحافہ نے یہ دیکھا تو آپ کو ایک تھپڑ مارا اور کھینچتے ہوئے گھر لے آئے، اور آپ کی والدہ ماجدہ سے کہا کہ آج انہوں نے میرے بت کو پتھر مار کر کے اوندھا کر دیا ہے۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا آپ کے والد سے کہ آئندہ میرے بیٹے کو آپ بتوں کے سامنے نہ لے جائیں گے، میرے بیٹے کو میرے حال پر چھوڑ دیں، اس لیے کہ جب یہ پیدا ہوئے اور میں نے ان کو اپنی گود میں لیا تو میں نے آسمانوں سے ایک ندا سنی تھی۔ فرماتی ہے میں نے آسمانوں سے ایک ندا سنی تھی، منادی پکار کر کہہ رہا تھا یا امت اللہ البشرا بالولد العتیق، اے اللہ کی بندی تجھے بشارت دی جا رہی ہے کہ جو بچہ تیری گود میں ہے یہ عتیق ہے، یعنی یہ لقب بارگاہ رب سے انہیں پہلے بھی عطا ہو چکا ہے کہ منادی پکار رہا ہے کہ یا امت اللہ البشرا بالولد العتیق، اے اللہ کی بندی تجھے بشارت ہو کہ تیری گود میں جو لڑکا ہے وہ عتیق ہے، یعنی جہنم سے آزاد ہے۔ اسمہ فی السماء صدیق، اور آسمانوں میں اس بچے کا نام فرشتے صدیق لے کر کے پکار رہے ہیں، وَلِ محمد صاحب و رفیق، اور آنے والے وقت میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اور صحابی ہوگا۔ تو آپ کی والدہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ میں ابھی یہ تو نہیں کہہ سکتی، لیکن یہ ندا میں نے ضرور سنی تھی، لہذا اب یہ کہنا ہے کہ میرے بیٹے کو آپ بتخانوں میں نہیں لے جائیں گے۔ تو اس روایت کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو عتیق خوبصورتی کی بنیاد پر بھی کہا جاتا ہے، آپ کے عتیق ہونے کی بشارت اللہ کے حبیب نے بھی دی ہے، اور آپ کے عتیق ہونے کی بشارت غیب سے منادی نے بھی دی ہے۔
تو بڑا مقام ہے۔ ایک مختصر تشریح میں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کی، اب ان کے ایمان لانے کا تذکرہ یہاں پر تھوڑی سی مختصر گفتگو میں سن لیں، درود پاک پڑھ لیں تو بات آگے عرض کروں۔ یوں تو اللہ کے پیارے حبیب سے آپ کا قریبی تعلق شروع ہی سے تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ سرکار کے اظہار نبوت سے پہلے ہی سے آپ سرکار سے بہت قریب تھے، نشانیاں اور علامتیں آپ برابر دیکھ رہے تھے، اور دل میں سرکار کی عقیدت اور سرکار کی محبت بیٹھتی جا رہی تھی۔ واقعات اپنی جگہ پر ہیں، اور بروایتیں جو باتیں آپ نے سن رکھی تھی، آپ انتظار میں تھے کہ کب اللہ کے پیارے حبیب اعلان نبوت فرمائے۔ اسی دوران چاہے ملک شام یا کسی علاقے کا واقعہ رہا ہو، آپ سفر میں تھے، آپ نے خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند، 14ویں رات کا چاند مکہ شریف کی سرزمین پر اترا ہے، کہ پورا شہر مکہ اور یوں کہہ لیجئے کہ آسمان تک کی پوری فضا روشن و منور ہے۔ اور جب وہ چاند مکہ شریف کی سرزمین پر اترا تو اترنے کے تھوڑی دیر کے بعد چاند کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور مکے کا کوئی گھر باقی نہیں رہا جس میں چاند کا ایک ٹکڑا نہ پہنچا ہو۔ آپ خواب دیکھ رہے ہیں کہ آسمان سے ایک چاند اترا، آسمان سے لے کر زمین تک کی پوری فضا روشن و منور ہو گئی، پھر چاند ٹکڑے ٹکڑے ہوا، اور چاند کا ایک ایک ٹکڑا مکہ شریف کے ہر گھر میں پہنچا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد چاند کے وہ ٹکڑے خود بخود جمع ہوئے، اور پورا چاند بن کر کے وہ چاند آپ کی گود میں آ گیا، پورا چاند آپ کی گود میں آ گیا۔ یہ خواب سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا، بیدار ہو گئے تو کوئی عیسائی راہب تھا جو اگلی کتابوں کا عالم تھا، آپ غالباً ملک شام ہی کے علاقے میں رہے ہوں گے، اس کے پاس گئے اور کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، بتاؤ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، اس ہمارے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو وہ عیسائی عالم بھی اگلی کتابوں کا عالم تھا، جب اس نے آپ کا یہ خواب سنا تو کہا دیکھو میں نے جو اگلی کتابوں میں نشانیاں پڑھی ہیں، اب وہ وقت بہت قریب آ چکا ہے کہ نبی آخر الزماں کا ظہور مکہ کی سرزمین سے ہونے والا ہے، نشانیاں قریب ہیں، وقت بہت قریب ہے، اب نبی آخر الزماں کا ظہور ہونے والا ہے، اور ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آخری نبی بن کر کے اب جلوہ فرما ہونے والے ہیں۔ اور سنو جو خواب تم نے دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ جب نبی آخر الزماں کا ظہور ہوگا تو تم ان پر ایمان لے آؤ گے، اور ان کی نبوت و رسالت کی تصدیق کرو گے، اور ان کے قریب رہو گے، اور ان کے دامن سے وابستہ ہو جانے کے بعد تمہارا وہ مقام ہوگا کہ مخلوق میں تم افضل ترین مخلوق شمار ہوگے۔ تعبیر بیان کر دی، اور اس کے بعد اس نے تاکید کی کہ جب آپ مکہ شریف کی سرزمین پر پہنچیں اور آپ کو اطلاع مل جائے کہ نبی آخر الزمان نے اپنی نبوت کا اظہار کر دیا ہے تو ایمان لانے میں دیر نہ کیجئے گا، فوراً جا کر کے کلمہ پڑھ کر ان کا دامن کرم تھام لیجئے گا۔ اور اس کے بعد جب آپ لوٹے مکہ شریف آئے تو کل میری گفتگو میں شاید آپ نے سنا ہوگا حکیم ابن حزام کا تذکرہ، یہ سیدہ خدیجہ کبریٰ کے بھتیجے ہوتے ہیں، اور سیدہ خدیجہ کبریٰ آپ کی پھوپھی ہوتی ہیں۔
آپ غالباً انہی کے پاس پہلے پہنچے بروایتے اور بیٹھ گئے۔ ادھر اللہ کے حبیب اعلان نبوت فرما چکے تھے، ابھی تبلیغ اسلام عام نہیں ہو رہی تھی، اور آپ ان کے پاس بیٹھے تھے، گفتگو ہو رہی تھی، اس انتظار میں تھے کہ کس طریقے پر معلوم کیا جائے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ ابھی کچھ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ حکیم ابن حزام کی کنیز آئی، اور آنے کے بعد کہا، اے حکیم ابن حزام، کیا آپ نے سنا کہ آپ کی پھوپھی سیدہ خدیجہ کبریٰ یہ گمان کر رہی ہیں، بلکہ ان کا یقین ہے کہ ان کے خاوند، ان کے شوہر یعنی جناب محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کے پیارے رسول اور نبی ہیں، اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل آیا کرتے تھے وہی لے کر، ویسے ہی حضرت جبریل ان کے پاس بھی آتے ہیں۔ یعنی کنیز نے سنا ہوگا تذکرہ، آ کر کے حکیم ابن حزام سے تذکرہ کر رہی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ جس تمنا میں چل کر کے ہم جلدی واپس مکہ مکرمہ آئے تھے، ہماری وہ تمنا پوری ہوتی نظر آ رہی ہے، اور یقیناً تصدیق ہو رہی ہے کہ اللہ کے حبیب نے اعلان نبوت فرما دیا ہے۔ چنانچہ آپ نہایت خاموشی سے کہ حکیم ابن حزام کو احساس بھی نہ ہونے پائے، یا محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو خبر بھی نہ ہونے پائے، آپ اٹھے اور سیدھے آہستگی کے ساتھ سیدہ خدیجہ کبریٰ کے مکان پر، جہاں اللہ کے پیارے حبیب جلوہ فرماتے، سیدنا صدیق اکبر حاضر ہو گئے۔ آواز دی، دروازہ کھولا، سرکار نے ملاقات ہوئی۔ سرکار نے ملاقات کے بعد فوراً ارشاد فرمایا، اے ابو بکر صدیق، میں اللہ کا سچا نبی اور رسول ہوں، اور تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ آؤ کلمہ پڑھ کر مشرف باسلام ہو جاؤ، خدا کی وحدانیت کا اقرار کرو، میری نبوت و رسالت کی شہادت دو۔ سیدنا صدیق اکبر نے تعامل نہیں کیا۔ ایک روایت یہاں پر صرف یہ ملتی ہے، انکار نہیں فرمایا کہ کلمہ نہیں پڑھوں گا، مسلمان نہیں بنوں گا، بلکہ روایت جو ملتی ہے وہ یہ کہ آپ نے عرض کیا، سرکار کیا میں کوئی معجزہ طلب کر سکتا ہوں؟ انکار نہیں ہے، کیا میں کوئی معجزہ طلب کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے پیارے حبیب برجستہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا غیب داں نبی ہیں۔ یہ تم یا وہابیوں کا عقیدہ کہ نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، یا نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، سرکار کے علم غیب کی شان دیکھیں۔ سرکار فرماتے ہیں، اے ابو بکر صدیق، جو تم معجزے کی بات کر رہے ہو کہ کیا تم کوئی معجزہ مجھ سے طلب کرنا چاہتے ہو، تو سنو، اب اس سے بڑھ کر معجزہ اور کیا ہوگا کہ انا الرؤیا الذی رأیت فی الشام، میں تمہارے خواب کی وہی تعبیر ہوں جو خواب تم نے ملک شام میں دیکھا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، میں تمہارے اسی خواب کی تعبیر ہوں جو تم نے ملک شام میں دیکھا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر برجستہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ یہاں دیکھو، یہ صدیق اکبر ایمان لا رہے ہیں، یہ ان کے ایمان لانے کا ایک مختصر سا میں نے تذکرہ کیا ہے، ابتدائی دور ہے۔ اور اب اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر کے بعد سیدنا علی مرتضیٰ کا تذکرہ آتا ہے۔ واقعات بہت طویل ہیں، اتنی تشریح ذہن میں رکھ لیں کہ سیدنا علی مرتضیٰ کے 3 بھائی اور تھے، ایک کا نام جعفر، دوسرے کا نام عقیل، اور ایک کا نام طالب تھا۔ مکہ شریف میں 1 سالی کا معاملہ ہوا۔ سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے تھوڑی سی تشریح ذہن میں رکھ لیں تو اللہ کے پیارے حبیب نے
اپنے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ چچا ابو طالب بظاہر مالی اعتبار سے کمزور ہیں، اہل و عیال کا بوجھ ہے، چلیے ان کے بچوں کی پرورش کا کچھ بوجھ ہم ہلکا کر دیں، ایک بچے کو آپ لے لیں، ایک کو میں لے لوں، تاکہ ان کی کفالت کا بوجھ آسان ہو جائے۔ یہ اعلان نبوت سے کچھ دنوں پہلے کی بات ہے۔ سرکار حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ابو طالب کے پاس آئے، گفتگو ہوئی جس کا خلاصہ یہ کہ ابو طالب نے کہا کہ طالب اور عقیل کو میرے پاس رہنے دو، جعفر اور علی ہیں، ایک بچے کو عباس لے لیں، ایک کو آپ لے لیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جعفر کو لیا اور اللہ کے حبیب نے حضرت علی مرتضیٰ کو لیا، اور اللہ کر گھر میں پرورش کا معاملہ ہونے لگا۔ جب اللہ کے پیارے حبیب نے اعلان نبوت فرمایا، اظہار نبوت فرمایا، تو سیدنا علی مرتضیٰ کی عمر کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ 10 سال کی تھی یا 8 سال کی، دونوں روایتیں ہیں۔ 8 سال کی عمر شریف تھی یا 10 سال کی عمر شریف تھی، اور یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے کہ 5 وقت کی نماز کا معاملہ تو معراج کی رات میں ہوا ہے، 5 وقت کی نماز کی فرضیت یہ شب معراج میں ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے بعض علماء نے ذکر کیا کہ اللہ کے پیارے حبیب اور جو لوگ ایمان لاتے جا رہے تھے وہ 2 وقت کی نمازیں پڑھا کرتے تھے، ایک سورج ڈوبنے سے پہلے اور ایک سورج نکلنے سے پہلے، اور شب معراج کے بعد پھر 5 وقت کی نماز کا معاملہ آیا ہے۔ تو ایک دن اللہ کے پیارے حبیب اور سیدہ خدیجہ کبریٰ مکان میں نماز ادا کر رہے ہیں، سرکار نماز پڑھ رہے ہیں، علی مرتضیٰ آ گئے، ابھی تو بچپنا ہے، 8 سال کی 10 سال کی جو روایت ہو، عمر شریف تھی۔ جب سرکار کا یہ انداز دیکھا، سرکار نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا کہ یہ کیا طریقہ ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی برحق ہوں، میں اس کا رسول برحق ہوں، اور میری یہ عبادت دین اسلام کے مطابق ہے کہ یہ دین اسلام وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور جملہ انبیاء کا بھی یہی دین تھا، اور میں اسی دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے آیا ہوں۔ اے علی، میں تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ کلمہ پڑھ کر مشرف بہ اسلام ہو جاؤ۔ علماء فرماتے ہیں یہ آج کا دن جو گفتگو ہو رہی ہے یہ دوشنبے کا دن تھا۔ سیدنا علی مرتضیٰ نے ادب سے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجئے، کہ مجھے مہلت دیجئے کہ میں غور کر لوں اور اپنے والد سے اجازت لے لوں۔ تو سرکار نے فرمایا اے علی مرتضیٰ، اگر ابھی اس وقت اسلام نہیں لاتے ہو تو ابھی اس راز کو زیادہ ظاہر بھی نہ کرنا کہ کفار و مشرکین فتنہ اٹھائیں، اور گویا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ فرما دے۔ علماء فرماتے ہیں دوشنبے کے دن یہ گفتگو ہوئی، دن گزر گیا ہے تو بچپنا سیدنا علی مرتضیٰ کا، رات بھر آپ بے قراری کے عالم میں رہے اور اسی مسئلے پر غور کرتے رہے۔ صبح ہوئی تو رب تعالیٰ کا وہ کرم کہ رب تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آپ کے سینے پاک کو اسلام کے لیے کشادہ فرما دیا۔ صبح بیدار ہوتے ہی اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یا ایمان لانے کا مختصر تذکرہ حضرت علی مرتضیٰ پر بھی کم کرم نوازیاں نہیں ہیں اللہ کے پیارے حبیب کی، ان کو بیان کرنے کے لیے ایک تفصیلی وقت چاہیے۔ یہیں پر اور دوسرے واقعات ملتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی سے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کر رہے تھے۔ ابتدائی دور تھا، سیدنا صدیق اکبر کی ہی تحریک پر حضرت سیدنا عثمان غنی بھی ایمان لائے ہیں، حضرت زبیر ابن العوام بھی ایمان لے آئے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی، یعنی یہ علماء نے نام شمار کرائے کہ صدیق اکبر کی خاموش تبلیغ تھی اور یہ حضرات اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہے تھے۔ انہی میں آخری بات حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی ہیں جو ایران کے فاتح ہیں اور جن کا اسلامی لقب ہے فارس اسلام، یعنی اسلام کے شہسوار۔ سیدنا صدیق اکبر کی تحریک پر آپ بھی ایمان لائے۔ میاں ذرا ان کے ایمان کی پختگی کو دیکھو، ان صحابہ کے کردار کو، کہ جب حضرت سعد ابن ابی وقاص ایمان لے آئے، آپ کی ماں کو پتا چلا کہ ان کے بیٹے سعد ایمان لا چکے ہیں تو تیش میں آ گئیں اور کہا، عہد کر لیا کہ میں اس وقت تک کھانا پینا نہ کھاؤں گی اور نہ سائے میں بیٹھوں گی جب تک میرا بیٹا سعد دین اسلام کو نہ چھوڑ دے۔ بھئی ابھی جہالت کا دور تھا، گمراہی میں دور تھی، ان کا معاملہ تھا۔ عالم یہ ہوا کہ کھانا بھی چھوڑ دیا، پانی بھی چھوڑ دیا حضرت سعد کی ماں نے، سائے میں بیٹھنا بھی، عرب کی تیز دھوپ گرمی کی کیا حال ہوگا۔ ایک دن گزرا، دوسرے دن گزرا، حضرت سعد کی ماں منتظر تھی کہ میرا بیٹا اب مجھے منانے آئے گا، محبت میں آ کر مجبور ہو کر کے میرے سامنے سر جھکا کر دین اسلام کو چھوڑ دے گا۔ لیکن صحابہ کا کردار دیکھو، اور آج کے کمزور طبیعت لوگ بھی غور کریں کہ میاں بد مذہبوں سے رشتہ، بد مذہبوں سے دوستی، ان کے ساتھ اٹھنا کھانا اور پینا اور دعویٰ کہ ہم سنی مسلمان ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ میاں ایمان کی قدر، ایمان کی لذت صحابہ سے پوچھو، انہوں نے بتایا ہے کہ رشتہ وہی قابل قبول ہے جو نبی کی وفاداری کے ساتھ ہو۔ نبی کی وفاداری چھوڑ کر کوئی رشتہ قابل قبول نہیں ہے۔ علماء سیر کہتے ہیں کہ 3 دن تک مسلسل حضرت سعد کی ماں کی یہی کیفیت رہی۔ 3 دن کھانا پینا چھوڑ دیا جائے، گرمی کی شدت میں بیٹھا جائے، کیا حال ہوگا۔ حضرت سعد قریب آئے، اپنی ماں کے قریب آئے، اور آنے کے بعد بہت ہی سخت لہجے میں آپ نے کہا تاکید کے ساتھ کہ اے میری ماں، اگر تمہارا یہ تصور ہو کہ میں تمہاری محبت میں دین حق چھوڑ دوں، نہیں ہو سکتا۔ کلی ان شیتے اور لا تاکلی، چاہے تم کھاؤ اور چاہے تم نہ کھاؤ۔ اور یہاں تک جملہ فرمایا کہ میری ماں سن، تیرے بدن میں تو ایک ہی جان ہے، اگر مثال کے طور پر تیرے بدن میں ایک نہیں 100 جانیں ہوتی اور تیری ہر جان باری باری نکلتی چلی جاتی تو مجھے یہ گوارا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کا دامن چھوٹے یہ گوارا نہیں ہے۔ یا یہ ہے ایمان کا تقاضا اور یہ ہے ایمان کی منزل۔ فرمایا کہ دین کو چھوڑ کر کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ جب حضرت سعد کی ماں نے یہ انداز دیکھا اپنے بیٹے کا اور اللہ کے حبیب کی محبت پر ان کی استقامت کا انداز دیکھا تو خود بخود کھانا پینا شروع کر دیا۔ یعنی وہ ابتدائی دور کے یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کے لیے ہر طرف طوفان تھا، پریشانیاں تھی، ماحول بگڑا تھا، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ کے حبیب کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ یہ سرکار کے اسلام کی تبلیغ کے ابتدائی دور کے چند مختصر واقعات میں نے عرض کیے ہیں ان کی سیرت کے پہلو کے۔ کل انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ
اور دوسرے صحابہ کے تذکرے ہم آپ کے سامنے پیش کریں. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. جب یہ نظام عالم بگڑ چکا تھا، دنیا گمراہ ہو چکی تھی، ہر طرف کفر و شرک کا دورہ تھا، تو اس نظام عالم کو سنوارنے کے لیے ہمارے آپ کا آقا و مولا حضور مدنی تاجدار، اللہ کے محبوب حضور دانائے غیوب، روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ